السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد مبارک ہو سب کو۔ رمضان آنے میں کچھ دن رہ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خوشی اس بات کی کہ ہر گزرتا دن رمضان کے قریب لے جا رہا ہے۔ رمضان المبارک، یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہم بلغنا رمضان، رمضان کی خوشبو ہواؤں میں ہے۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی خاص تیاریاں۔ اپنے کمرے کو صاف ستھرا کر لیں۔ اپنے کمرے یا گھر میں ایک چھوٹا سا کونا عبادت کے لیے مختص کر لیں اور جائے نماز اور قرآن مجید و دینی کتب اس کونے میں سلیقے کے ساتھ بادب انداز میں رکھتے ہیں۔ ایک ڈبہ بنا لیں، اس کا نام رمضان سیونگ رکھیں اور روزانہ صدقہ خیرات اس میں ڈالتے جائیں اور پیسوں کو نیکیوں کے کام میں صرف کریں۔ کوشش کریں کہ کسی مفلس خاندان کو افطاری میں ضرور شریک کریں۔ قرآن کی وصولت جو آپ کو بہت پسند ہو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کثرت سے استغفار کریں۔ اپنے حاجات و ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں۔ بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور دوست احباب اور مرحومین کے لیے روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قرآن کو مستند ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور ہر عمل کی نیت بھی کریں۔ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان تصور کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی برکت سے مستفید فرما۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کمینہ بناتا ہوں۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے گھروں پر رحمت کر دے اور رمضان میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب اس رمضان کے صدقے جن کے والدین وفات پا گئے ان کی بخشش فرما، جن کے حیات ان کی لمبی عمریں اور تندرستی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے کہ یہ میرا ہے اور اس میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ جل شانہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا خوشی کے اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے 5 حروف سے کیا مراد ہے؟ رمضان میں 5 حروف ہیں، را میم صاد الف نون۔ را سے مراد رحمت الہی عز و جل، میم سے مراد محبت الہی عز و جل، ضاد سے مراد زمان الہی عز و جل اور الف سے امان الہی عز و جل، ان سے نور الہی عز و جل، اون سے نور الہی عز و جل۔ رمضان میں 5 عبادت کی خصوصی ہے، جو روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادت کرو، جو کوئی صدقہ دن سے 5 عبادت کرے ان 5 انعاموں کا وہ مستحق ہے۔ جب جسم کا روزہ ہے تو پھر روح کا بھی روزہ ہے، جب جسم ہے پاک ہمارا تو روح بھی پاکیزہ ہو۔ سنت نبی پر چلنا درحدود گناہوں سے رہنا مومن کی پہچان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے، اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے، ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ بہترین افطار کھجور اور پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص روز افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے، اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے کھو لے۔ رمضان مبارک کی خوشبو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور مقبول عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرے اور فریب کرے، جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ رمضان میں دعا کا قبول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان مبارک کے ہر دن اور رات اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ روزے کی حالت میں موت، جنت میں داخلے کی ضمانت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اس حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا انشاءاللہ۔
روزے کا اجر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، کہ اللہ جل شانہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں نصیب لکھے جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کی نصیب میں خوشیاں لکھ دے، ہر بیٹی کے گھر میں رزق لکھ دے، ہر بیٹی کے بھائی کی حفاظت لکھ دے، ہر بیٹی کو دنیا کا ہر سکون لکھ دے، آمین ثم آمین۔ روزے کا بدلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان ہر عمل اس کی ذات کے لیے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یا اللہ اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بناؤ۔ پہلے اشری کی دعا، ربی کرم انت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا، اے میرے پیارے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور اسے ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا اور کوئی قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گی اور اس امت کو ایک ایسا مہینہ ملے گا جس میں وہ کچھ ہوٹوں کے اصل زبان سوکھی ہوئی آنکھیں منہ کے پیر جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے پیر بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ یا اللہ تعالیٰ جتنی بھی خواتین سحری افطاری مشقتیں برداشت کر کے تیرے بندوں کو روزہ رکھوائیں گی، سب کو جنت کی شہزادیاں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم رہے نہ رہے اگلے برس مگر تم پھر بھی آؤ گے رمضان، در حقیقت تم نہیں انسان ہے مہمان۔ بے زباں کو وہ زبان جب زبان دیتا ہے پڑھنے کو، پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے میں آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اب پھر سے چراغاں ہوں گے، فجر تک جاگنا ہوگا، رات بھر قرآن کی تلاوت ہوگی، سحری کی فکر ہوگی، سحری سے افطاری تک کل وقت صبر و جمیل سے کاٹنا ہوگا، تراویح کا ارادہ ہوگا، تاک راتوں کی خوشی ہوگی۔ اے مومنوں سب سنو، رمضان ایک بار پھر نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں دنیا کا سامان مہنگا اور آخرت کا سامان سستا ہو جاتا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ وہ سحری کا مزہ، وہ فجر کی نماز، روزے کی دعوت، وہ قرآن کی تلاوت، روزے کا نور، بس کچھ دن دور رمضان المبارک انشاءاللہ۔ لوگ اس رمضان بہت کچھ مانگیں گے، پروردگار میرے ہر نیک عمل کو میرے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا دینا، آمین ثم آمین۔ اگر سحری میں پانی کے آخری 3 گھونٹ میں سبحان اللہ الحمدللہ جزاک اللہ پڑھ لے تو پیاس نہیں لگیں گی انشاءاللہ۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کا عمل مقبول ہے اور اس کی دعا قبول ہے انشاءاللہ۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان میں نصیب ہوا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائیں گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائیں گی، روزے دار تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یا اللہ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے ایسا بنا کہ ہم جنت کما سکیں۔ روزے جتنے مشکل ہو پر رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے، سحری کی رونق، افطار کی برکت، عبادتوں کا مزہ رمضان ہی کی دولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔